السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کب اور کیسے شہید کیا گیا اور شہید کرنے والے کا نام کیا تھا اور آپ کا یوم شہادت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں کہ آپ کا زمانہ خلافت کتنا ہے۔ تو سنیے، آپ سن 13 ہجری میں مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور 10 سال 6 ماہ تک خلافت پر فائز رہے، اور عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ اپنے لخت جگر بیٹے کی ہی گرفت فرما لی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کا ہی گہرا اثر تھا کہ اسلامی احکامات نافذ کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کسی قسم کی رعایت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بازار میں ایک بہت ہی موٹا اور تر و تازہ اونٹ فروخت ہوتے دیکھا، تو آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور والا یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ تو فوراً آپ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور اونٹ کے موٹا تازہ ہونے کی وجہ دریافت کی کہ یہ اونٹ اتنا موٹا کیسے ہوا۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا ہے، اس لیے اتنا موٹا اور فربا ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً حکم ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو بیچ کر اونٹ کی جو عام رقم بنتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم ساری کی ساری سرکاری خزانے میں جمع کروا دو۔ اور عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے معاملے میں کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں میں سے اہم ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشگی اختیار کی تو اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دیگر تمام معاملات کو بھی ضائع کر دے گا۔ اب آپ کی شہادت سماعت فرمائیں۔ تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت اور عظمت کی کارناموں کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ 26 ذو الحجہ کی صبح ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے آپ پر نماز فجر کے دوران ہی قاتلانہ حملہ کر دیا تھا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ جیسے ہوش میں آئے تو فوراً آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی، حتیٰ کہ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ جب آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔